کچھ پڑھ کر بخش سکتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے اور کیا اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے؟ مسز عمر ریاض سے۔ قرآن کی تلاوت وغیرہ پڑھ کے میت کو ثواب پہنچانا، جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اس میں یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ احناف کے ہاں یہ جائز ہے، بعض فقہا اس کی حقیقت کے قائل نہیں ہیں۔ تو انسان کو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے اور دوسرے فقہا کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اس کے دلائل کیا ہیں احناف کے، وہ میں کئی بار مسائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، مضبوط دلائل ہیں۔ لیکن اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ اتفاقی چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پیسوں کا صدقہ کیا جائے۔ اس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کا ثواب میت کو، جو بھی یعنی معتد بھی فقہا ہیں جو ان کا اتفاق ہے کہ اگر آپ پیسے صدقہ کرتے ہیں یا کوئی کنواں کھدوا دیتے ہیں یا کوئی اور صدقہ جاریہ کا انتظام کرتے ہیں تو اس کا ثواب تو بہرحال یقینی پہنچتا ہے۔ اور حدیث میں بھی یہ چیز منصوص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتی ہوں، افاتصدق عنہا ان امی توفیت عنی، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، افاتصدق عنہا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس لیے زیادہ فوکس جس چیز کو کرنا چاہیے وہ ہے پیسے صدقہ کریں اپنی والدہ کے لیے، اور کوئی مدرسہ بنا دیں، مسجد بنا دیں، یا مسجد میں تعاون کر دیں، یا مدرسے میں تعاون کر دیں، یا یتیم خانے میں تعاون کر دیں۔ اس طرح سے کوئی بھی صدقہ جاریہ ہو یا ویسے ہی کوئی صدقہ کسی غریب کی مدد، اور دل میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میری والدہ کو، یہ انشاءاللہ آپ کی والدہ کو ثواب پہنچے گا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ غلط مسئلہ کی بنا پر طلاق کا کہہ دیا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، جب معاملہ ٹھنڈا ہوا تو شوہر نے یوٹیوب پر اس کا مسئلہ سرچ کیا کہ اس سے طلاق ہو گئی کہ نہیں ہوئی۔ اس دوران بیوی آ کر پوچھتی ہے کہ کیا طلاق ہو گئی؟ شوہر کو لگتا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے کیونکہ اس نے یوٹیوب پہ اسی طرح سنا تھا، تو اس نے کہہ دیا کہ ہاں جی طلاق ہو گئی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ مسئلہ غلط سنا تھا، طلاق نہیں ہوئی، تو کیا اس سے طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ احمد حسین انڈیا سے۔ دیکھیں طور پر تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں یا ہماری اور تمہاری طلاق ہو چکی ہے، تو اگرچہ یہ مرد جھوٹ بول رہا ہے اور حقیقت میں اس نے طلاق نہیں دی، پھر بھی قضاءً طلاق ہو جاتی ہے۔ قضاءً کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور بندے کا جو شوہر کا معاملہ ہے وہ تو الگ ہے، لیکن بیوی کو تو نہیں پتا کہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اقرار طلاق میں عورت یہی سمجھے گی کہ یہ سچ بول رہا ہے، اس نے دے دی ہے۔ کیونکہ ایسے تو کتنے لوگ ہوں گے بولنے، یعنی بیوی کو کہیں گے میں دی، بعد میں مکر جائیں گے میں نے نہیں دی۔ تو طلاق کے اقرار سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے نہیں دی لیکن جھوٹا اقرار کیا کہ ہاں میں دے چکا ہوں، تو عورت یہی سمجھے گی کہ طلاق واقع ہو گئی ہے، لہذا اس کے لیے پھر اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے اگر 3 طلاقیں ہیں یا 1 طلاق بائن ہے۔ لیکن آپ کی جو کنڈیشن ہے نا، اس میں شوہر کے بارے میں ایک واضح بات موجود ہے کہ اس سے غلط فہمی میں اس نے یہ کہا ہے، یعنی اس نے یوٹیوب پہ ایک مسئلہ سنا اور وہ سمجھا کہ میں نے جو الفاظ سے طلاق ہو گئی ہے، تو اس بیس پر اس نے بیوی کو کہا کہ ہاں ہو گئی ہے، تو یہاں پر طلاق واقع نہیں ہوگی اگر وہ بیوی کو مطمئن کر دے۔ بیوی کو پتہ ہے کہ بھائی میرے شوہر نے طلاق کا اقرار جو کیا ہے وہ اس غلط فہمی کی بیس پہ کیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں انشاءاللہ طلاق واقع نہیں ہوگی اور عورت کے لیے اس کے ساتھ رہنا جائز ہے، بشرطے کہ شوہر بتا دے، یعنی عورت کو قرائن سے، واضح قرائن سے پتہ چل جائے کہ میرا میاں سچ کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ مسئلہ سنا تھا، اس کی بیس پہ اس نے کہا تھا، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔